ایک تھا چوہا کالا کالا سا موٹا موٹا سا، اس کی دو بڑی بڑی گول آنکھیں اور ایک لمبی سی دم تھی۔ وہ بڑی بڑی مونچھیں بھی تھی جن کو وہ ہر وقت ہلاتا رہتا تھا۔ چوہا ایک کھیت کے کنارے اگی ہوئی بیری کے درخت کی جڑ میں رہتا تھا۔ اس نے جڑ کے باریک ریشوں کو جوڑ کر اپنے لیے آرام دہ بستر تیار کیا تھا جس پر وہ پیٹ بھرنے کے لیے آرام کرتا تھا۔ ایک دن وہ خوراک کی تلاش میں بل سے نکلا ادھر ادھر گھوم رہا تھا کہ اس کی دم میں ایک کانٹا چبھ گیا۔ اب تو وہ چوہے کو بہت تکلیف ہوئی اور تکلیف کی وجہ سے بھاگ کر کھیت سے باہر آیا۔ اس نے دیکھا دور ایک درخت کے نیچے نائی ایک بچے کے بال کاٹ رہا ہے۔ چوہا دوڑا دوڑا نائی کے پاس گیا اور بولا، نائی بھیا، میں بہت تکلیف میں ہوں، ذرا میری دم سے کانٹا نکال دو۔ نائی نے چوہے کی دم پکڑی اور کانٹا نکالنے کی کوشش کی۔ چوہے کی ذرا سی دم کٹ گئی لیکن کانٹا پھر بھی نہ نکلا۔ اب تو چوہے کو بہت غصہ آیا، وہ نائی کا استرا اٹھا کر بھاگ گیا۔ نائی چیختا ہی رہ گیا۔ چوہا جب کچھ آگے گیا تو اس کو میدان میں ایک گھسیارا گھاس کاٹتے ہوئے نظر آیا۔ وہ بہت مشکل سے گھاس کاٹ رہا تھا کیونکہ اس کی درانتی تیز نہیں تھی۔ چوہے نے اپنا استرا گھسیارے کو دے دیا تاکہ وہ گھاس کاٹ لے اور ساتھ ساتھ دم سے کانٹا بھی نکال دے، مگر گھسیارے کو چوہے کی بات سمجھ میں نہ آئی۔ وہ اپنے کام میں مشغول رہا۔ اب تو چوہے کو اور بھی غصہ آیا۔ غصے میں چوہا گھسیارے کا گھاس کا گٹھا اٹھا کر چل پڑا۔ آگے کیا دیکھتا ہے کہ ایک گوالا اپنی گائے کا دودھ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے مگر گائے ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی۔ چوہے نے گھاس کا گٹھا گائے کے آگے ڈال دیا۔ گائے بھوکی تھی، گھاس دیکھتے ہی کھانے لگی اور گوالے نے آرام سے دودھ نکال لیا۔ اب چوہے نے پھر کانٹا نکالنے کے لیے اپنی دم گوالے کے آگے کر دی مگر گوالے نے چوہے کی بات کی سمجھ نہ آئی اور چوہا گائے کی رسی کھول کر چل پڑا۔ آگے کیا تو ایک جگہ شامیانے لگے ہوئے تھے، خوب رونق تھی۔ تھوڑی دیر میں ایک بارات آ گئی۔ چوہا ایک طرف کھڑا ہو کر تماشا دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر میں کیا دیکھتا ہے، دلہن اور دولہا کے آپس میں گھر والوں کی لڑائی شروع ہو گئی۔ پتہ چلا دلہن والے غریب تھے اور باراتیوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے تھے۔ اس بات پر ناراضگی ہو گئی اور دولہا والے اپنی بارات واپس لے کر جانے لگے۔ یہ صورتحال دیکھی تو چوہے نے اپنی گائے دلہن کے ابا کو دے دی کہ اس کو ذبح کر کے باراتیوں کو کھانا دے اور ساتھ ہی دم کا کانٹا بھی نکال دے، مگر جب چوہے کی بات کسی کو سمجھ نہ آئی تو چوہے کو بہت غصہ آیا اور وہ دلہن کو لے کر چلتا بنا۔ آگے بادشاہ کا محل تھا۔ بادشاہ نے جو اتنی خوبصورت دلہن دیکھی تو بہت خوش ہوا۔ بادشاہ کا بیٹا جو ولی عہد بھی تھا مگر اس کی شادی نہیں ہوئی تھی کیونکہ شہزادہ تھوڑا بے وقوف تھا۔ بادشاہ نے دلہن کی شادی شہزادے سے کر دی۔ کچھ عرصے بعد جب شہزادہ بادشاہ بنا تو بادشاہ کی ملکہ بہت عقل مند ثابت ہوئی۔ بادشاہ اپنے سارے فیصلے ملکہ کے مشورے سے کرنے لگا۔ اس کے نتیجے میں ملک خوب ترقی کرنے لگا اور عوام بھی اپنی ملکہ کو بہت چاہنے لگی۔ اور ہاں، چوہے کی دم میں جو کانٹا چبھا تھا وہ دلہن نے پہلے ہی نکال دیا تھا، تب ہی تو وہ ملکہ بنی تھی۔ عقل سے کام کرنے کے